السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو اس کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن جو ہے شہادتین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس رکن میں سے سب سے پہلا رکن اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، بچے کو سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلا جز، یہ جو اسلام کے ارکان میں پہلا رکن، اس کا پہلا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس پہلے رکن کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ کس قدر ضروری ہے، اور اس کے پڑھنے کی برکات کیا ہے، اور یہ جس تناظر میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آج کے خطبہ میں یہی اللہ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، او ینصران او یحودان او مجوسان، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن آنے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کا ایک نقشہ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں بیان کیا۔ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ کہتے ہیں، اور جب پکڑا تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو وعدہ اور گواہی لی اس بات پر کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے اقرار لے لیا تھا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس موقف سے، اس عہد سے غافل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ کے اوپر مسند احمد کی حدیث، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں نکل آئیں، تو ان کو الگ الگ جماعتوں کے اندر، یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہ مومنین کی، مسلمانوں کی، نیکوں کی، بدوں کی، کافروں کی، سب کو الگ الگ گروہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اور ہر ایک کی ویسی ہی صورت بنائی جیسے اس کو دنیا میں اللہ نے دینی تھی، اور پھر اللہ نے قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اور یہ سوال کیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، ربوبیت کا اقرار کر لیا،
ایسا نہ ہو کہ تم کل یہ کہو کہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، ہم تو اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، اس بات کو اچھی طرح جان لو، لا الہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لا الہ غیری، کوئی میرے سوا عبادت کا مستحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس قول اور قرار کو جو عالم ارواح میں ہوا یاد دلانے کے لیے نبیوں رسولوں کو بھیجوں گا، آسمان سے کتابیں اتاروں گا، سب نے اس کا اقرار کر لیا، لا الہ لنا غیرک، اللہ ہمارے لیے تیرے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کلمہ تھا، یہی وہ قول و قرار تھا جس کی یاد دہانی کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا، اور قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی۔ سورۃ الانبیاء کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور سب نے کہا انا فاعبدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب، ابراہیم، یوسف، عیسیٰ، سارے انبیاء یہی دعوت لے کے آئے، اور یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ قل انما سورۃ الکہف ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ دوسرا مقام قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اور میں اس بات سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی نا، تو پھر اس کا جو تناظر ہے وہ بھی سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے شہادتین۔ اس رکن کا پہلا جز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پہلا حصہ لا الہ اور دوسرا محمد رسول اللہ، اس پہلے رکن کا اس میں سے صرف ایک بات کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور میں نے گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی آیت مبارکہ، اس کی یہی تفسیر کہ اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت اور الوہیت کا عہد کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ غور کریں اللہ رب العالمین کے اس حق کے اندر، اگر آپ سورہ یونس پڑھتے ہیں، اگر آپ 20ویں سپارے کے آغاز کو پڑھتے ہیں، اور اس طرح کے عنوان کی 2-4 جگہ پر اور بھی آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں، یہ جو مشرکین عرب ہیں، آپ کے مخاطبین ہیں، ان سے سوال کریں کہ یہ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے۔ دیگر انعامات کا تذکرہ ہوا تو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ بھائی جب وہ اللہ کو مانتے تھے تو پھر اس کلمے کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟
فرق پتہ کہاں پر تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے دماغوں میں ایک بات تھی کہ اجعل الآلہہ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ وہ سینکڑوں الہوں کو پوجنے والے تھے، زمین کا خالق اور مالک اللہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے دماغ میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے کہ اتنے سارے الہوں میں ایک الہ، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ اصل بات ان کے ہاں ہمارے مشکلات کو دور کرنے والا، رزق کی تقسیم کرنے والا، زندگی موت کا مالک، اولاد دینے والا، اولاد میں بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا، ان کے ہاں بھی الگ الگ موجود تھے۔ اللہ کے سوا اوروں کو وہ الہ جانتے تھے، مانتے تھے۔ اس تناظر میں جبکہ وہ لات، منات، عزا، حبل اور وہ دیوتیاں، وہ فرشتوں کے پجاری، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، وہ پتھروں کے پجاری، اس دور میں جب ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر نوح علیہ السلام کے دور سے چلتے ہوئے جو الہ آ رہے تھے، الہ باطل، ان کے پجاری، اور پھر 360 بیت اللہ کے اندر، یہاں ہماری مسجد میں، قرآن اکیڈمی میں کوئی غیر شرعی حرکت کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ ان کی حالات کو جانیں تو 360 کائنات میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ مکہ المکرمہ میں ہے۔ اس عظیم گھر میں اگر 360 بت رکھے ہوں تو کیسا تصور ہوگا؟ 360 اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں اپنے انداز سے۔ تو پھر اس کڑی میں جب اللہ نے ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا، اس تناظر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، رب کو رب مانو لیکن اپنی خواہشات پر نہیں، ویسا جیسا اللہ نے کہا ہے۔ پھر یہ دعوت آئی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس لا کا مطلب کیا تھا؟ شرک کی نفی تھی۔ لا کا مطلب یہ تھا لات کوئی حقیقت نہیں رکھتا، منات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عزا اور حبل تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے، یہ ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر تمہارے گھڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے آبا کے ہیں، یہ 360 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا الہ یہ الہ نہیں ہے، یہ رب تھا پہلے۔ اچھا جی یہ نہیں ہے تو کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ یہی تو دعوت تھی، اسی فطرت پر ہم پیدا ہوئے اور آج الحمدللہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہیں، اور ابائی جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ کلمے کا تعارف نہیں ہے، کلمے کا تعارف نہیں ہے۔ واللہ ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے ایک علاقے میں سیلاب آیا، وہاں خدمت کا موقع ملا، کہتے لوگوں کو جمع کیا، کھانے پینے کا انتظام تھا، پوچھا بھائی آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمارے نبی کون ہیں؟ تو ایک بندہ ادھ کڑوڑ کا کھڑا ہو کہتا ہے قائد اعظم۔ یہ لوگوں کی ناواقفیت کی حالت، چونکہ ہم پڑھے لکھے ماحول میں ہیں، ہم فیصل ٹاؤن کے ایریا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی چیزوں کی ضرورت نہیں، بڑی عام ہو گئی ہے جی، سرچ میں بھی مل جاتا ہے، لوگ باشعور ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جن کو کلمہ نہیں آتا۔ جب یہ کلمہ نہیں آتا تو اس کے تناظر کو کیا سمجھیں گے؟ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ جو اسلام کے ارکان ہے اس میں سب سے پہلا رکن اس کا پہلا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں اس بات کو مانے گا تو اسلام میں داخل ہوگا۔ اور یاد رکھیے اگر یہ معاملہ صرف لفظوں میں رہا تو وہ بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اللہ کو کیسے مانتے تھے؟ قرآن نے خود گواہی دی، ان سے پوچھو زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کی کسی انسان کی کاریگری نہیں ہے۔
ان سے پوچھو رسول اللہ کیسے شخص تھے؟ کہتے بڑے امین ہیں، امانتدار ہیں، یہ تو فیصل اور عادل ہیں، یہ تو فیصل اور عادل ہے۔ رسول اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ مانتے اپنے انداز سے تھے۔ اور ہمیں جب کلمہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، ان کو یہی سمجھایا گیا تھا اللہ کو مانو مگر اپنی خواہشوں پر نہیں، آپ مانیں گے تو اللہ نے جیسا کہا ویسے مانیں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتا ہے، اور اس ماحول میں کوئی جناب پتھر کے پجاری بنے ہوئے، اور بڑے بڑے جو مذہب موجود تھے، وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ عزیر اللہ کے نبی ہیں، محبت میں کہہ رہے تھے نہیں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہے تھے نہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن کہہ رہے تھے نہیں یہ اللہ کا بیٹا، محبت میں کر رہے تھے، مخالفت میں نہیں کر رہے تھے، توہین کر کے نہیں کر رہے تھے، مگر ان کے ماننے کا اپنا اپنا انداز تھا۔ اسی لیے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری شان میں غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا، تم کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے وہ کلمہ کا کلمہ۔ اور اگر ایسا نہ کیا، مشرکین عرب سے جب یہ دعوت دی جاتی تھی نا لا الہ الا اللہ، بھائی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو سورہ زمر جا کے پڑھیے گا، وہ جواب میں کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ اس میں ہمارا نظریہ ہے ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، زیادہ قریب کر دینا۔ اور وہ لات و منات و عزا ہبل کوئی تصوراتی بت نہیں تھے، کوئی خام خیالی نہیں تھی، اس کے پیچھے ان کے گزرے ہوئے نیک اچھے معروف لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے نام کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پہلے ان کے تصویریں، پھر ان کے ماڈل، اور پھر ایک نسل آئی کہ انہی سے اللہ کو، ان کے ذریعے سے اللہ کو ماننا، اللہ سے مانگنا اور اللہ کو ماننا شروع کر کہ نہیں یہی ہے جی ہمارے لیے، بس ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ پھر یہ کلمہ آیا تھا، وقت چونکہ پورا ہوا، اس عنوان کو ہم اس ارکان اسلام کے جو پہلا رکن ہے نا، اور اس پہلے رکن کا جو پہلا جز ہے، اس پر بات کریں گے آئندہ خطبہ میں کہ لا الہ الا اللہ۔ آج کے خطبہ میں میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جز ہے جسے اللہ نے عالم ارواح سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین تک یہی دعوت کو بھیجا، اور اب سکہ بند دعوت یہی ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جس تناظر میں یہ نازل ہوا تھا اس کو سمجھا کریں، اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ ان حالات کو اور آج کے حالات کو جوڑ کے دیکھا کریں، شکلیں بدل چکی ہیں، جدت آ چکی ہے، انداز بدل چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو رمز آپ کو وہی ملے گی۔ اگر اللہ نہ کرے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے حالات، اعمال، نظریات ایسی چیزیں ہیں تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں دو نکات اور پیش کروں گا کہ اگر ہم اس کو نہیں مانتے یا اس کے مطابق نہیں ہوتے، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور اگر ہم اسی حالت میں مطلب اسی طرح جیسے ہمیں کہا گیا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے فوائد کیا ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، الہ العالمین جو کچھ بیان کیا تھا یقیناً یہ تیری توفیق سے ہے، اور جو غلطی ہے مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس اہم ترین نظریے اور عقیدے کو، اس کلمہ کو، اس شہادت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بھی کمیوں کو پورا کر دے، عمل کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ جیسے ظاہری ہیں ہماری تنہائیاں اور باطن اس سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ اللہ جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔